ہے، اچھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، علامہ اتنا بڑا امین شہیدی مقام ان کا۔ صاحب کہ یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک ظاہر ہے جو منظر وہاں پر نظر آتا ہے کہ جس طرح جنگ شروع ہوتی ہے، ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، حضرت امیر حمزہ ہیں، حضرت عبیدہ ہیں، تو یہ اس وقت جنگ کا ایک انداز ہوتا تھا کہ جو سب سے طاقتور یا سب سے ماہر، سب سے بہادر ہے، ادھر سے وہ آتے ہیں، اور ادھر سے جس طرح نے بتایا بچے بھی تھے، تو ادھر تو 70 تو سردار ہی تھے صرف لڑنے کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے جنگ بدر کا جو واقعہ ہے اپنی نوعیت اور تاثیر کے حوالے سے بے نظیر اور بے مثال واقعہ ہے۔ اس کے دو بڑے عجیب و غریب پہلو ہیں، ایک اس کا مادی پہلو ہے، ایک اس کا معنوی پہلو ہے، اور ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے تا قیام قیامت آنے والے مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک معیار دے دیا گیا ہے کہ اگر یہ دو پہلو تمہارے ہاتھ میں ہوئے تو پھر چاہے جتنی بھی بڑی جنگ ہو تمہیں شکست کبھی بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے لیے میدان میں ہیں، کیا بات ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ میدان میں کھڑے ہوں استقامت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں۔ شرط یہ ہے ثم استقاموا، اس کے بعد چونکہ ثم اس فاصلے کے لیے آتا ہے جس میں ٹائم پیریڈ زیادہ ہو، یعنی جب آپ نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اب آپ پر حملے شروع ہو جائیں گے، اب آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اب آپ پر چاروں طرف سے مشکلات کے حملے ہوں گے۔ یہاں پر جب مشکلات پیش آئیں گی تو آپ کو پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ثم استقاموا، جنہوں نے استقامت دکھائی، جنہوں نے نہیں دکھائی وہ گئے، جنہوں نے استقامت دکھائی تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس لیے اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی بدر صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، تا قیام قیامت ہے۔ بدری بننے کی ضرورت ہے، پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بدری سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں خود میدان بدر کی طرف۔ میدان بدر میں دو لشکر ہیں، ایک کے پاس تمام جنگی ساز و سامان موجود ہیں اور جنگی تربیت یافتہ لوگ ہیں، سارے جوان ہیں، تگڑے ہیں، اسلحہ موجود ہیں، اونٹ موجود ہیں، گھوڑے موجود ہیں، تیر موجود ہیں، تلواریں موجود ہیں، نیزے بالیں موجود ہیں، گھوڑے اور سواریاں بھی موجود ہیں، اور ان کے پاس کھانا پینا بھی فراواں ہے، یعنی سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ دوسری طرف 313 وہ لوگ ہیں جن کے پاس جوتے نہیں ہیں، جن کے پاس چند تلواریں ہیں، چند تلواریں، چند اونٹ یا گھوڑے ہیں، اور باقی جو ہیں بیچارے پیدل ہیں، ان کے پاس ڈنڈے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جو چیز ہے، جو دولت ہے، جو طاقت ہے، وہ اللہ پر آنکھ بند کر کے ایسا ایمان ہے کہ جس اللہ کی وحدانیت کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا۔ کیا بات ہے۔ یہ وہ ایمان کیسے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بالکل، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح تو نہیں کوئی جیت سکتا۔ اس لیے عددی کمتری یا عددی برتری معنی نہیں رکھتا۔ اب کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا باذن اللہ، قرآن کہتا ہے نا، کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ ہوتے، کمزور گروہ ہوتے، لیکن اللہ نے ان کو اپنے سے کئی گنا بڑے گروہوں پر ایسا غلبہ عطا کیا کہ دشمنوں کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئی۔ تو جنگ بدر اس کی بہترین مثال ہے۔ اب اس جنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 70 مشرکین مکہ شہید ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، جہنم رسید۔ جی ہاں، 70 مشرکین واصل جہنم ہوتے ہیں اور 14 مسلمان اور مومن جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ کون کیسا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان 70 میں سے آدھے وہ لوگ ہیں جن کو علی مرتضیٰ نے مارا ہے، اللہ آدھے وہ لوگ ہیں۔ مختلف اقوال ہیں، جو زیادہ سے زیادہ تعداد بیان کی گئی ہے وہ آدھے ہیں، 35 ہیں، اس کے بعد 21 تک کی روایت ہے۔ تو اس طرح سے باقی اصحاب کا بھی اپنا رول ہے ظاہر ہے، جیسے ابھی مفتی مبارک نے کہا کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں
تو فرشتے کیا کرتے ہیں, ادھر یہ اپنے ڈنڈے اٹھائیں اور ادھر ان دشمنوں کی گردنیں کٹ کر الگ ہو جائیں. تو یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ فرشتے کر رہے ہیں, یہ فرشتے مدد کر رہے ہیں. اور ان فرشتوں کی وجہ سے ان مظلوم مسلمانوں کو ایک ڈھارس مل رہی ہے. اب ایسی کیفیت میں جنگ جب اس زمانے میں ہوتی تھی تو ایک دفعہ تن بتن جنگ ہوتی تھی, جس میں ایک بندے کے مقابلے میں دوسرا بندہ آتا تھا, ایک دفعہ پھر پورا لشکر حملہ آور ہوتا تھا. تو ابتدا جب ہوئی ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 افراد کو میدان میں بھیجا ہے. اللہ صرف 3 افراد کو, حضرت عباس کو, حضرت علی کو اور حضرت اکرمہ کو. 3 افراد. اور ادھر سے قریش کے مشرکین قریش کے 3 سب سے بڑے جنگجو آئے ہیں, اور ان جنگجوؤں کو ان 3 افراد نے پہلے اس میں ہی قتل کیا. اکرمہ کے مقابلے میں غالباً عتبہ تھا, تو عتبہ کو مارنے کے لیے حضرت عباس اور حضرت علی دونوں ساتھ گئے, چونکہ یہ اپنے مد مقابل کو پہلے ہی مار چکے تھے, اور ان کو مار دیا. اب اس جنگ میں اس کے بعد پھر فرشتوں نے اپنا کام کیا. اچھا, یہ جو مؤمنین کا طبقہ ہے قلیل ہے, کمزور ہے, لیکن ایمان کے لحاظ سے اس مقام پر ہے کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ پھر اپنی ساری جو خدائی ہے اس میں ان افراد کو منتخب کرتا ہے اور ان کو عزت اور کرامت عطا کرتا ہے. تو اب یہاں پر اس جنگ میں ایک اور پہلو, صرف ایک نقطہ میں عرض کروں گا بالکل مختصر. جب یہ مشرکین قریش, مشرکین مکہ کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں, تو اس وقت نبی کریم اپنے اصحاب کے ساتھ ان لاشوں کے قریب آئے اور کہا کہ ہاں اب بتاؤ اے مشرکو, تم نے وہ کچھ جو میں نے کہا تھا سچا پایا یا نہیں پایا؟ تم نے اب دیکھ لیا کہ جو میں کہتا تھا وہ سچ تھا؟ چونکہ اب پردہ ہٹ گیا ہے, لوگ مر چکے ہیں, اس حقیقی دنیا میں پہنچ چکے ہیں. بعض اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سن سکتے ہیں؟ کہا یہ تم سے زیادہ سن سکتے ہیں, صرف ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ, یہ مشرکین لیکن ظاہر ہے ان کی روحیں تو ہیں نا, وہ روحیں ادراک تو رکھتی ہیں نا. تو فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتی ہیں, ان کی روحیں زیادہ سنتی ہیں, اور یہ جواب نہیں دے سکتے. تو گویا وہ حق اور باطل کا وہ معرکہ ہے جس معرکے کے بعد پھر مسلمانوں کو ایک نیا حوصلہ, نئی امنگ, نئی روح اور ایمان کا وہ مقام جس کے بعد پھر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس ایمانی کیفیت کے ساتھ اگر کوئی لشکر چھوٹے سے چھوٹا میدان میں آئے تو اللہ ان کا کس طرح سے. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.